دروازہ اصل میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، وہ ایک لائن ہوتی ہے۔ ایک طرف اندر کا سکون ہے اور ایک طرف دنیا کا طوفان۔ مہمان آئے تو دروازہ روک لیتا ہے، چور آئے تو دروازہ روک لیتا ہے، لیکن پانی دروازہ توڑ کر اندر گھس آتا ہے۔ اتنی طاقت ہوتی ہے پانی کی۔ تب سمجھ آتا ہے کہ گھر صرف دیوار اور چھت کا نام نہیں ہوتا، ایک لمبے عرصے کی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور جب یہ آسرا بہہ جائے، پانی کی نظر ہو جائے، تب انسان خود کو بہت بے گھر محسوس کرتا ہے، چاہے وہ ابھی اسی چھت کے نیچے ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ یہ جو آج پنجاب اور سندھ میں ہو رہا ہے نا، وہ اصل میں انسان اور پانی کا پرانا رشتہ ہے۔ ہم پانی کو ہمیشہ دو نام دیتے آئے ہیں، رحمت اور قہر۔ رحمت جب پانی کی بالٹی تپتی ہوئی دھوپ میں چھت پر گرائی جائے اور آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ قہر تب جب وہ پانی انہی بالٹیوں سے نکل کر دریاؤں میں امڈ آتا ہے اور گھر کی ہر چیز بہا کر لے جاتا ہے۔ ہم شہروں میں بڑی کمپلینس کرتے ہیں، بس یار ایک رات کی بارش تھی، سارا گراج بھر گیا۔ وہاں لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ یار ایک رات کا فلڈ تھا اور سارا گھر بہہ گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے اسکول بیگز اور بچوں کی کتابیں بارش میں بھیگ گئی ہیں، اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں بچے کہہ رہے ہیں کہ امی میری کتابیں تو پانی کے ساتھ ہی بہہ گئیں۔ ہم ٹینکر والے کو کال کر کے کہتے ہیں کہ بھائی جلدی بھیجو، پانی ختم ہو گیا، ٹینکر بھیج دو، منتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہم، اور وہاں لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ پانی کم کر دے اور ہمارے گھروں سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے گاؤں سے پانی نکال دے۔ ایک شہر میں اگر پانی زیادہ نہ ملے تو لڑائی ہو جاتی ہے، اور اگر ایک شہر میں پانی زیادہ مل جائے تو تباہی ہو جاتی ہے۔ ہم انسان اپنی طاقت پر کتنا گھمنڈ کرتے ہیں، اپنی بلڈنگز، اپنی روڈز، اپنے ڈیمز۔ ہم کہتے ہیں ہم نے دریاؤں کو تمیز سکھا دی، ہم نے بند باندھ لیے، ہم نے ندی نالوں کو قید کر لیا، لیکن ایک بارش، ایک چھوٹی سی اپ سٹریم اور وہ ساری تمیز بہہ جاتی ہے۔ پانی پھر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، بیٹا میں دریا ہوں، مجھے صرف اللہ ہی روک سکتا ہے، تم نہیں۔ تمہارے بند، تمہارے ڈائنامائٹس، تمہارے رپورٹس، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ پنجاب میں چناب، راوی اور ستلج بہت بڑے ہائی فلڈ سے گزرے ہیں پچھلے دنوں۔ دروازہ توڑ کے اندر آنے والا پانی نہ صرف گھر کی چیزیں بہا کر لے جاتا ہے، بلکہ انسان کی ہمت بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ اور جب اسی گھر کی تمام چیزیں پانی میں تیر رہی ہوتی ہیں اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تمام چیزیں، وہ تمام فرنیچر اور تمام جو اپنی محنت کی کمائی سے بنائی ہوئی چیزیں تھی آپ کے سامنے تیر رہی ہوں، تو تب آپ سوچتے ہو کہ یہ گھر اب گھر نہیں لگ رہا، اب گھر جیسا نہیں لگ رہا۔ اب یہ صرف پنجاب اور سندھ کی کہانی نہیں ہے، یہ انسان کی کہانی ہے۔ ہر جگہ، ہر ملک میں مختلف آفتیں آتی ہیں، اور جب یہ پانی حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان کی یہ ساری بنائی ہوئی سرحدیں اور نقشے بکھر جاتے ہیں۔ پانی کے سامنے ہم سب ایک جیسے ہیں، چاہے نقشوں پر جتنی مرضی لکیریں کھینچ۔ ہم اپنے فیوچر پلانز میں بہت بیزی ہوتے ہیں، اور پانی آگے کہتا ہے تمہارے سارے پلانز کینسل، اب میری مرضی چلے گی۔ انسان خود کو دنیا میں آگے مالک سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن اصل میں تو ہم کرائے دار ہیں۔ زمین اللہ کی ہے، پانی اللہ کا ہے، اور ہم سب ان کے گیسٹ ہیں۔ کب یہاں سے نکلنے کا ٹائم آئے گا اس کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یہ دن جن میں لوگ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں سیلاب سے، ہمیں یہ بات یاد دلاتا ہے، رحمت اور قہر کے درمیان ایک پتلی سی لائن ہے، اور وہ لائن کسی بھی دن پانی مٹا سکتا ہے، لیکن انسان اس کی ایک اپنی بڑی عجیب سی خوبی ہے۔ پانی گھر توڑتا ہے، انسان پھر سے بناتا ہے۔ پانی تسلی توڑتا ہے، انسان پھر سے امید جوڑتا ہے۔ پانی دروازے توڑ دیتا ہے، لیکن انسان پھر سے نئے دروازے بنا لیتا ہے، جس میں امید رہتی ہے اور یقین رہتا ہے کہ کل کا دن دوبارہ سے روشنی لے آئے گا۔ اور یہی ہے انسان کی اصل کہانی۔ ڈوبتا ہے، گرتا ہے، بہہ جاتا ہے، لیکن پھر خود کو ابھار لیتا ہے۔